جی دوستو، میں ہوں قمر چیمہ۔ آج 10 مئی ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک بڑی جنگ شروع ہے اس وقت۔ میں نہیں سمجھتا دوستو کہ پاکستان اور بھارت کے لوگ جنگ چاہتے ہیں۔ میں اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ عوام جنگ چاہتی ہے۔ عوام صرف امن چاہتے ہیں۔ عوام اپنی زندگیوں میں امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ان فیکٹرز کو ڈھونڈنا ہے کہ آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ دونوں سائڈ پہ موجود ہیں۔ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ دونوں سائڈ پہ موجود ہیں۔ کیا پاکستان کے پاس انجینئرز، ڈاکٹرز، پروفیسر، تھنکرز، سائنٹسٹ نہیں ہیں؟ کیا بھارت کے پاس پروفیسرز، انجینئرز، سائنٹسٹ، ڈاکٹرز، انجینئرز نہیں ہیں؟ کیا بھارت کی اکانومی ٹھیک نہیں ہے؟ کیا پاکستان کی اکانومی اب بہتر نہیں ہو رہی تھی؟ کیوں جنگ چاہتے ہیں ہم؟ ہمیں ان فیکٹرز کو ڈھونڈنا ہے۔ ہمیں کیوں جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں the people of India and Pakistan they want peace۔ بھارت اور پاکستان کے لوگ امن چاہتے ہیں۔ they don't want war۔ وہ سنزو نے کہا تھا نا کہ if you want peace be prepared for war۔ بھارت اینڈ پاکستان are prepared for war but the actual thing is looking for peace for the people of both the countries, not forcing the people of both the countries to war۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پہ جو بات کرنے لگا ہوں وہ صرف اور صرف امن کی بات کروں گا۔ میں پاکستانی ہوں اور مجھے فخر ہے پاکستان پہ ہونے پہ۔ جو کوئی بھارتی ہے اسے اپنے بھارتی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے۔ اپنے وطن سے محبت اپنے ایمان کا حصہ ہے۔ زندگی اور موت اپنے وطن سے ہونی چاہیے۔ آپ کا تعلق بھلے پاپا نیو گینی سے کیوں نہ ہو، آپ کا تعلق بھلے دنیا کے کسی چھوٹے سے چھوٹے ملک سے کیوں نہ ہو، آپ کی محبت صرف اور صرف اپنے وطن اور ملک سے ہونی چاہیے۔ اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں I believe in this کہ پاکستان جو ہے وہ امن چاہتا ہے۔ میں اگر یہاں پہ کہوں پاکستان نے یہ حملہ کر دیا، بھارت نے یہ حملہ کر دیا، تو میرا نہیں خیال میں جسٹیفائی کر سکوں گا۔ I cannot justify this۔ What I want is کہ بھارت اور پاکستان کی لیڈرشپ بیٹھ کے بات کریں، ڈائلاگ ہو، انگیجمنٹ ہو۔ بھارت کے پاس اتنی فوج ہے کہ وہ بھی بہت عرصہ لڑ سکتا ہے، اور پاکستان کے پاس بھی اتنی فوج ہے کہ وہ بہت عرصہ لڑ سکتا ہے۔ بھارت کے عوام کے اندر بھی بہت مورال ہائی ہے کہ پاکستان سے لڑنا ہے، مرنا اور مارنا ہے۔ سملرلی پاکستان کی عوام کے اندر بھی بہت مورال ہے کہ لڑنا ہے، مارنا ہے، مرنا ہے۔ یہ دونوں طرف ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ لیڈرشپ کو اس ڈائریکشن میں لے جانا چاہیے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ پاکستان اور بھارت کو وہ کہتے ہیں نا کہ a solution which is a military solution in fact is not a solution۔ اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے ملٹری سولوشن ہی لینا ہے تو پھر آپ نے کوئی سولوشن نہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ یہ کوئی سولوشن نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں، کہ دونوں ملک جو ہیں they are capable to damage each other to the extent کہ جہاں سے شاید کبھی بھی دونوں ملک واپس نہ آ سکیں۔ بھارت اور پاکستان دونوں ایک دوسرے کو اتنا ڈیمیج کر سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے اور میری سوچ ہو سکتی ہے، اتنا زیادہ ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ نہیں چیز دیکھنی کہ آپ کی کیپیبلٹی کیا ہے بھارت کی اور پاکستان کی کیپیبلٹی کیا ہے۔ یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ فورسز کا ویژن کیا ہے۔ فورسز کا ویژن کیا ہے؟ کیا ہم نے ایسے ہی لڑنا ہے؟ اور ماڈرن، میں نے فرینکلی اسپیکنگ
Man, when I was a student of international relations, trust me, man, I still remember when I became a student of international relations back in 2007. So my teacher, my professor, once I entered in the class, he taught us the theories of international relations. तो न्यूक्लियर की बात हुई तो उसने कहा द वॉर इज आउट ऑफ क्वेश्चन. वॉर इज आउट ऑफ क्वेश्चन बिकॉज बोथ कंट्रीज आर न्यूक्लियर कंट्रीज. एंड हमारे दिमाग में वो चीजें तब से बन गई कि भाई वॉर तो आउट ऑफ क्वेश्चन है. लेकिन फिर देखिए 2000 मैं सात की बात कर रहा हूँ एंड दिस इज 2025. जस्ट 18 years after that time there is a war. So war is still there. जो जंग है वो स्टिल है. जंग स्टिल मौजूद है. सो ये चीज जो है इसको समझने की जरूरत है कि कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला नहीं कर सकता. भारत ये नहीं कह सकता कि मैं पाकिस्तान के किसी जगह पे हमला कर सकता हूं. मैं मदरसे पे हमला किया, टेररिस्ट, आप नहीं कर सकते. पाकिस्तान भारत में कहीं हमला नहीं कर सकता. पाकिस्तान एक सॉवरन इंडिपेंडेंट मुल्क है. सॉवरन इंडिपेंडेंट मुल्क है पाकिस्तान. आप ये हर रोज उठ के ये नहीं आके कह सकते कि हमने आज बालाकोट पे हमला कर दिया, आज हमने मुरीद पे हमला कर दिया. आप नहीं कर सकते ये चीज. पाकिस्तान के लोगों की इसकी बड़ी तकलीफ है कि नरेंद्र मोदी साहब हर थोड़े अरसे बाद फैसला कर लेते हैं कि मैंने पाकिस्तान के फलां शहर पे हमला कर देना. ये चीज काबिल कबूल नहीं है. कोई भी दुनिया का, मैं कहता हूं अमेरिका ही कोई ना हो, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बड़ी मिलिट्री कैपेबिलिटी रखता हो, लेकिन पाकिस्तान ये कभी अलाउ नहीं करेगा कि वो हमारी सरजमीन पे हमला कर दे. आपको याद होगा सलाला पे एक दफा, सलाला चेक पोस्ट पे एक दफा हमला अमेरिका ने किया था. अमेरिका पाकिस्तान से बहुत बड़ी ताकत है, सारी बात हम उनको क्या मुकाबला कर सकते हैं. हमारे पास तो उनके बनाए हुए F-16 हैं. तो मुझे चीज याद आती है 2011 आई वाज इन लाहौर. 26 नवंबर 2011 मुझे याद है, मेरे एक दोस्त के की फैमिली में शादी थी, तो मैं लाहौर में था. एंड आई हर्ड दैट 26 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी. और किस चक्कर में? हम दोस्त थे, लेकिन उन्होंने गलती से वो फ्रेंडली फायर किया और हमारे बंदे शहीद हो गए. 6 महीने पाकिस्तान ने अमेरिका की सप्लाई बंद कर दी थी. जो कर सकते थे, जो पाकिस्तान कर सकता था. फिर हिलरी क्लिंटन को सॉरी करना पड़ा और बात आगे बढ़ी थी. हिलरी क्लिंटन को सॉरी करना पड़ा था. दैट डज नॉट मीन कि हम अमेरिका के खिलाफ जहाद कर सकते हैं या अमेरिका के खिलाफ लड़ सकते हैं. नो, वी कांट. हम नहीं भाई लड़ सकते उनके खिलाफ. बट द क्वेश्चन रिमेन्स, ये कोई चीज नहीं है कि आप उठें और कहें मैंने पाकिस्तान पे हमला कर देना. दिस इज अनएक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट. एनी कॉस्ट, कोई भी मुल्क हो. मैं देखें, जिंदगी और मौत जो है ना वो हमारे हाथ में नहीं है. एटलीस्ट गैरत की जिंदगी रहना तो हमारे हाथ में है ना. उसके लिए तो कोशिश करनी चाहिए ना. तो मैं समझता हूं कि भारत के लोग भी उतना ही हक रखते हैं गैरत की जिंदगी का, और पाकिस्तानी भी उतना ही हक रखते हैं. लेकिन ये फैसला कोई कर ले कि मैंने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना है और मैंने इनको छोड़ना नहीं, तो देन इट्स लाइक आपकी मर्जी है. आपकी मर्जी है. दिस इज द सिचुएशन. ये मैं आपको बता सकता हूं. सो मैं वॉर मॉन्गरिंग नहीं करूंगा. आई विल स्पीक सेंस. मैं अकल की बात करना चाहता हूं. लेकिन आप भी सारे हमारा साथ दें, हम एक दूसरे का साथ दें. इसके अंदर आज के दौर में पाकिस्तान और भारत के जो बच्चे हैं वो क्या देखेंगे, किस चीज पे लड़ रहे हैं, किस चीज पे, जरा बताएं ना, किस चीज पे लड़ रहे हैं. ये मैं समझता हूं चीज हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए. वी मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वी शुड स्ट्राइव फॉर पीस. हमें अमन की कोशिश करनी चाहिए, ना कि जंग की. जो लोग जंग चाहते हैं, मैं नहीं समझता
وہ لوگ عقل مند ہیں، لیکن دفاع وطن، دفاع ملت اور اپنے وطن کا دفاع کرنا حق ہے اور اس کے لیے لڑنا چاہیے. لیکن ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم پہ ہر 4 سال بعد جنگ مسلط کر دی جائے. 4 سال بعد، 5 سال بعد آپ کہیں ہم نے پاکستان پہ حملہ کر دینا ہے، پاکستان کے شہروں پہ حملہ کر دینا ہے. دس از ان ایکسیپٹیبل، اور میرا خیال ہے کوئی بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا. سو میں بار بار اپیل کرتا ہوں، اور ہماری اپیل کو کمزوری نہ سمجھا جائے. اپیل کرتا ہوں کہ لیٹس سٹ فار دا پیس. ہم نے کرکٹ ختم کر دیے، بالی ووڈ کنیکشن ختم کر دیے، آنا جانا بند کر دیا، مذہبی رسومات بند کر دی، سب کچھ بند کر دیا. یہ عوام نہیں چاہتے، یہ لیڈرشپ اوپر چاہتی ہے. عوام نہیں چاہتے، عوام امن چاہتے ہیں، ڈائلاگ چاہتے ہیں، انگیجمنٹ چاہتے ہیں، آنا جانا چاہتے ہیں. آئے میں آپ کو دکھاؤں وہ پاکستانی اور انڈین جو امریکہ میں رہتے ہیں اور یورپ میں رہتے ہیں. They live in peace, they live in harmony, they live together. بٹ یہاں پہ تباہی ہے. کیا کیا جا سکتا ہے؟